لا نبی بعد اما بعد۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ جس شخص نے کسی قوم کے عقائد، ان کے مذہب، ان کے رسم و رواج کو، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو، اس کی ثقافت کو اپنایا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر اس شخص کو اس کے ساتھ اٹھائیں گے کہ جس نے دنیا کے اندر اس کے ساتھ محبت کی تھی۔ اگر وہ کسی قوم کے لوگوں سے محبت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر وہ عیسائیوں سے محبت کرتا تھا، ہندوؤں سے محبت کرتا تھا، یہود و نصارہ سے محبت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو اس شخص کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ محبت کی تھی۔ میرے محترم بھائیو، آج 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کے ہاں بڑا ہی معتبر اور پاکیزہ دن سمجھا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ آج کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاخلاص کے اندر اپنی ساری توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ خود جنا گیا ہے۔ عیسائیوں نے یہ جو لفظ عیسائیت ہے، عیسائیت کا جو عقیدہ ہے وہ تثلیث سے نکلا ہے، اور تثلیث کے معنی ہے 3 جزو، کسی بھی چیز کے 3 حصے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ تعالیٰ کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ جبکہ اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جو شخص کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانے میں ماہر ہوتا ہے وہ دوسرے لیے تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل ہی نہیں ہوتی کسی چیز کو بنانا۔ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کسی چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہے کہ وہ آیا دوبارہ کسی چیز کو بنا نہیں سکتا، لیکن ابن آدم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے حق میں نہیں تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا ہے۔ میرے بھائیو، آج عیسائیوں کے اس دن کو کرسمس ڈے کے موقع پر ان کو مبارکباد دینا گویا اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار ہے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے تو قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ گویا اس بات سے بچنا چاہیے۔ عیسائیوں کو ان کی کرسمس ڈے کے موقع پر کوئی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ